حسین صاحب نے کچھ قرض لے کر ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان کھولی تھی۔ وہ صبح دکان کھولتے اور ان کا بیٹا شاہد دوپہر کے وقت اسکول سے آتا تو کھانا کھا کر دکان پر بیٹھ جاتا۔ پھر حسین صاحب کھانا کھانے کے لیے چلے جاتے اور 1 گھنٹہ آرام کے بعد واپس آ جاتے۔ شاہد 2 گھنٹے کے بعد واپس آ کر آرام کر کے کھیلتا اور مغرب کے بعد ہوم ورک کرتا۔ اس طرح اس خاندان کی زندگی کی گاڑی چل رہی تھی۔ حسین صاحب کچھ بچت کر کے اپنا قرض ادا کر رہے تھے۔ آج شاہد 2 گھنٹے کے لیے دکان پر آیا۔ وہ گاہکوں کو سودا سلف دے کر فارغ ہوا تھا کہ ساتھ والا دکاندار صابر آ گیا۔ اس نے آتے ہی کہا، شاہد 1000 روپے دینا، میں کل دے دوں گا۔ شاہد نے فوراً 1000 روپے اسے دے دیے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ صابر کل 1000 روپے واپس کر دے گا۔ تھوڑی دیر بعد حسین صاحب دکان پر آئے۔ شاہد نے انہیں 1000 روپے کے متعلق بتایا تو وہ چونک اٹھے۔ بیٹا، کیوں دیے اسے 1000 روپے؟ وہ واپس نہیں کرے گا، اس کی خصلت یہی ہے۔ شاہد خاموشی سے سنتا رہا۔ دوسرے دن جب شاہد اسکول سے واپس آیا تو وہ صابر کا انتظار کرتا رہا۔ کافی انتظار کے بعد جب وہ نہ آیا تو اس کی دکان میں چلا گیا۔ چچا صابر، کل آپ نے پیسے لیے تھے، وہ دے دیں۔ پتر، ابھی تو پیسے نہیں، وہ 2 دن بعد لے لینا، صابر نے کہا۔ یہ سن کر شاہد واپس اپنی دکان میں آ گیا۔ کیا مل گئے پیسے؟ اسے دکان میں داخل ہوتے دیکھ کر حسین صاحب نے پوچھا۔ شاہد سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ ابا کی بات کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ یہ صابر پڑھا لکھا جاہل ہے، یہ دوسروں کے پیسے کھا کر بیٹھ جاتا ہے۔ حسین صاحب نے اپنا غصہ نکالا۔ کتنے ہی دن گزر گئے تھے، شاہد انتظار کرتا رہا، مگر صابر ایسے ہو گیا جیسے اس نے کبھی پیسے لیے ہی نہیں تھے۔ صابر کی انڈوں کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ شاہد حسب معمول اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ صابر کی دکان میں داخل ہوا۔ شاہد سمجھ رہا تھا کہ وہ پیسے واپس کرنے آیا ہے۔ بیٹا، ایک چھالیا کا ڈبہ دینا۔ شاہد کی توقع کے خلاف چچا صابر نے ایک اور مطالبہ کر دیا تھا۔ چچا، پہلے 1000 روپے دیں، شاہد نے ٹکا سا جواب دیا۔ صابر حیرت سے اس کا منہ تکتے ہوئے واپس چلا گیا۔ اسے شاید اس بات کا افسوس تھا کہ شاہد اس دفعہ اس کے داؤ میں نہیں آیا تھا۔ صابر کو جاتے دیکھ کر اچانک شاہد کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اگلے روز ہی اس نے اس پر عمل بھی کر لیا۔ چچا صابر، یہ لیں چھالیا کا ڈبہ، پیسے بعد میں دے دیجیے گا۔ صابر نے بڑی حیرت سے چھالیا کا ڈبہ پکڑا۔ وہ سوچنے لگا، چلو یہ بھی ہضم کر لوں گا۔ چھالیا کے شوقین صابر نے خوشی خوشی ڈبہ کھولا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہائے، یہ کیا؟ چھالیا کے ڈبے میں چھالیا کے ساتھ ایک کاغذ بھی تھا۔ اس نے تجسس سے وہ کاغذ کھولا، پھر اس کی نظریں تیزی سے تحریر پر دوڑنے لگیں۔ مجھے 1000 درہم کی اشد ضرورت ہے بھائی، کچھ قرض دے دو۔ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص نے دوسرے سے قرض مانگا۔ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تاکہ کل تم قرض کا انکار نہ کر دو کہ میں نے کوئی قرض نہیں لیا؟ قرض لینے والے نے کہا، نہیں، میرے پاس کوئی گواہ نہیں، بس اللہ کے لیے تم قرض دے دو، میں قرض تمہیں لوٹا دوں گا۔ چنانچہ اس شخص نے قرض خواہ کو 1000 درہم قرض دے دیے اور مدت مقرر کر لی کہ اس تاریخ کو وہ قرض لوٹا دے گا۔ قرض خواہ تجارت کی غرض سے دوسرے شہر چلا گیا۔ وہ شہر دریا کے پار تھا۔ قرض لوٹانے کے وقت اسے کوئی کشتی نہ مل سکی جس سے وہ وقت مقررہ پر جا کر قرض واپس کرتا۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ وقت مقررہ پر قرض واپس کرنا ضروری ہے اور کوئی کشتی بھی نہیں مل رہی۔ اس نے اللہ سے مدد مانگی۔ اس کی نیت صاف تھی۔ اس نے لکڑی کا ایک تنا لیا اور اسے کھود کر اس میں 1000 درہم ڈالے اور ایک خط لکھ کر اسے اچھی طرح سے باندھ کر دریا کے حوالے کر دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ، میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے۔ جس شخص نے قرض دیا تھا وہ وقت مقررہ پر اس جگہ پہنچا جس جگہ اسے قرض واپس لینا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ شخص کسی کام سے دریا کے پار گیا ہے، مگر اس وقت کوئی کشتی نہ آئی تو وہ انتظار کرنے لگا۔ کشتی نہ آنی تھی اور نہ آئی۔ وہ مایوس ہو کر واپس جانے لگا تو اسے وہ تنا نظر آیا۔ اس نے اس خیال سے لکڑی کا تنا اٹھا لیا کہ چلو یہ جلانے کے کام آئے گا۔ جیسے ہی اس نے گھر جا کر لکڑی کا تنا چیرا تو وہ حیران رہ گیا۔ لکڑی کے تنے سے 1000 درہم اور اس کے نام ایک خط نکلا۔ وہ بر وقت قرض کی ادائیگی پر حیران ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص واپس آیا
اور ساتھ 1000 درہم لایا تو اس شخص نے لینے سے انکار کر دیا کہ مجھے میرا اصل حق مل چکا ہے۔ یہ سارا واقعہ لکھنے کے بعد آگے لکھا تھا، کاش سورج قرض کی ادائیگی کا ایسا نظارہ پھر دیکھے۔ آخری جملہ پڑھتے ہی صابر کا دل لرز گیا۔ میں کس قدر غلط ہوں۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ ایک عزم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاہد کی تدبیر کارگر ہو چکی تھی اور وہ اسے اسی وقت 1000 درہم کی طرح 1000 روپے واپس مل چکے تھے۔